انہی شرائط سے حضور کو فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ، آپ نے جب صلح کی حضرت معاویہ کے ساتھ، یہ بات یاد رکھیں، علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، روز روشن کی طرح عیاں حقیقت، حق پر حضرت امام حسن تھے۔ حق پر کون تھے بولیں؟ امام حسن حق پر تھے، امام حسن سچائی پر تھے، امام حسن خلیفہ راشد تھے، امام حسن ہدایت یافتہ خلفاء میں سے آخری خلیفہ تھے۔ امام حسن سچے خلیفہ، امام حسن بولیں سچے خلیفہ۔ حضرت معاویہ باغی تھے، حضرت معاویہ بولیں باغی تھے۔ قرآن حدیث پاک میں واضح لکھا ہوا ہے جا بجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور پھر علماء، محققین، محدثین سب نے لکھا، الحق کان بعلی و معاویہ بغا علیہ، حق علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ نے بغاوت کی۔ اور حضرت معاویہ کی بغاوت پر حضور کی وہ حدیث صحیح، حدیث متواتر جس کو 27 صحابہ نے روایت کیا، حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد میں، یاد ہے نا آپ سب کو، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا 27 صحابہ جس کے راوی ہیں حدیث کے۔ کتنے صحابہ بولیں؟ 27 صحابہ نے روایت کیا، حدیث متواتر اپنے حکم میں قرآن کی مانند ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت معاویہ کو، حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا، عمار ویحک یا عمار، ویحک یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران ہر کوئی ایک ایک اینٹ لا رہا تھا، جناب عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ آقا ان کے کپڑے جھاڑتے تھے اور فرماتے تھے، اے عمار تجھے فئہ باغیہ قتل کرے گا، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تجھے بولے نا باغی گروہ قتل کرے گا۔ فرمایا یدعونہ الی الجنہ، یدعونہم الی الجنہ، ارے دیکھو لوگوں میرے صحابہ سنو، یہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا، ویدعونہ الی النار، وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ اور یہ بات پھر مسلم سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے۔ حضرت عمار بن یاسر جناب مولا علی شیر خدا کی حمایت میں حضرت معاویہ کے گروہ سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ تو حدیث صحیح نے بتا دیا حق مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ کی بغاوت تھی، حضرت معاویہ کی بولیں بغاوت تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان کی بدتمیزی نہیں کرتے، کوئی غلط بات نہیں کرتے، جو حدیث پاک میں ہے اس بات کو زبان سے ادا کرنا جائز۔ اب حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے تو یہ بھی خلیفہ راشد تھے، یہ بھی بولیں خلیفہ راشد تھے، سچے خلیفہ۔ اب ان کی بھی وہی معاملہ ہو گیا، حضرت امام حسن مقابلہ آ گیا، حضرت معاویہ نے اپنی وہ جنگ برقرار رکھی، مخالفت برقرار رکھی، بیعت نہیں کی، خلافت کے تحت نہیں آئے جیسے حضرت علی کے تحت نہیں تھے آئے، تو حضرت امام حسن کے سامنے صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت معاویہ نے امام حسن کو صلح کی بولیں پیشکش کر دی، حق پر ہونے کے باوجود قرآن کے اس حکم کے تحت۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف آ جائیں تو مومن وہ ہے جو صلح کو فوراً قبول کرے۔ صلح ایکسیپٹ کرنا مومن کی نشانی ہے، صلح قبول کرنا مومن کی نشانی ہے۔ تاریخی حقائق حدیث کی روشنی میں میرے سامنے ہیں، امام حسن مجتبی کئی حوالوں سے مجبور تھے صلح کرنے کے لیے، اور صلح کی، مگر یہاں سے صلح حدیبیہ کی خوشبو صلح حسن سے آ گئی، صلح حدیبیہ کی خوشبو صلح حسن سے آئی۔ حضور نے فرمایا تھا میری یہ خوشبوئیں ہیں دونوں، ہمارے خانتایا من الدنیا، اور حسین جو کربلا میں کھڑے ہوئے، حضور کے بدر کی خوشبو کربلا سے ہے، حضور کی صلح حدیبیہ کی خوشبو صلح حسن سے ہے۔ میری بات سمجھیے آپ، امام حسن نے صلح کر لی۔ اب یہاں سے بعض لوگ غلط نتیجہ نکالتے ہیں، بعض لوگ نتائج غلط نکالتے ہیں، وہ بات کہنے ضروری ہے۔ بعض لوگ، اس وقت آپ کو بتاؤں حقائق کیا تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے امر کے تحت، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ باغی کے ساتھ لڑنے کا حکم اللہ کا تھا،
باغی کے ساتھ لڑنے کا حکم بولیے اللہ کا حکم تھا۔ جناب مولا علی شیر خدا پابند تھے اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے، اور نبی کی خلافت کو بچانے کے لیے وہ خلافت جو مصطفیٰ قائم کر کے دے گئے تھے، اس خلافت کو بچانے کی جد و جہد کی اور باغیوں کے ساتھ جنگ کی۔ حضرت علی نے باغیوں کے ساتھ بولے جنگ کی۔ جب انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا حضرت علی کو بھی صلح کا پیغام بھیجا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے اسی حکم کے تحت صلح پر راضی ہو گئے، مگر وہ حالات پھر بعد میں آپ کے سامنے ہیں، وہ صلح کی شرائط ہی پوری نہیں ہوئیں اور بات اور طرف نکل گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہید ہو گئے۔ اس میں کچھ لوگ حضرت علی کی صلح اور تحکیم کے خلاف تھے۔ آپ کو میں کنڈیشن بتاؤں جن حالات میں حضرت امام حسن نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جو آپ نے فیصلہ کروایا، حکم بنایا، تحکیم کروائی، وہ تحکیم کے کچھ لوگ خلاف ہوئے، الحرورہ ہو گئے، خوارج ہو گئے، حضرت علی کے مخالف ہو گئے، نکل گئے آپ کی فوج سے اور مخالفت ہو گئی۔ کچھ لوگ پہلے ہی ایسے تھے جو جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، کسی طرف سے بھی شامل نہیں ہوئے۔ صحابہ میں بڑے بڑے نام ہیں ایسے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے نام، یہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، کاش نہ لڑیں، ایک طرف ہو گئے، ان پر حق واضح نہیں ہو سکا۔ مگر بعد میں جب حضرت علی شہید ہو گئے اور حالات بعد کے دیکھے تو ان میں سے جو زندہ تھا وہ روتا تھا، کاش ہم نے علی کا ساتھ دیا ہوتا۔ بعد کے حالات کو جب دیکھا اور حضرت علی کی وہ پیشن گوئیاں ثابت ہو گئیں، علی کہتے تھے صحابہ میرا ساتھ دو، میرے بعد تمہارے ساتھ برا سلوک ہوگا، میرے بعد تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوگا، تم حالات خراب دیکھو گے۔ حضرت علی کو خدا نے وہ بصیرت عطا کی تھی، وہ سمجھ عطا کی تھی، وہ فکر عطا کی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، جو نہ دیکھ سکے ساتھ شامل نہ ہو سکے بعد میں پشیمان ہوتے تھے، مگر یہ ایک پورا گروہ تھا جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت امام حسن 6 مہینے خلیفہ رہنے کے بعد آپ نے صلح کر لی، تو یہ گروہ جن پر ابھی تک باتیں نہیں تھی کھلیں، چونکہ حضرت علی کو شہید ہوئے تو ابھی 6 مہینے گزرے تھے، اگلی حکومت نہیں آئی تھی، ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ لوگ کہتے تھے دیکھا ہم نے کہا نہیں کہ صلح ٹھیک ہے، حسن نے درست کر دیا صلح کر کے، یہی صلح پہلے کر لیتے، پہلے کیوں نہیں کی، یہ صلح پہلے ہو جاتی تو کتنے مسلمان بچ جاتے۔ ادھر جو لوگ حضرت علی کے ساتھ لڑتے تھے، حضرت علی کے ساتھ ہو کر اپنے آپ کو حق اور دوسری جماعت کو سمجھتے تھے کہ بغاوت پر لڑتے تھے، وہ بھی امام حسن کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے اتنی جانیں قربان کی، اگر یہی کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، اگر یہی کرنا تھا تو بولے پہلے کر لیتے۔ ادھر جو مخالف جو باغی تھے، جنہیں زبان مصطفیٰ باغی کہہ رہی ہے، جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے مصطفیٰ کی خلافت کو نہیں مانا، جو خلافت راشدہ کے باغی تھے، انہوں نے کہا دیکھا ہم حق پر تھے، ہم ٹھیک تھے، تبھی تو حسن نے ہمارے ساتھ بیعت کی۔ اور تاریخ کا ظلم دیکھیں دوستو امام حسن کی مظلومیت دیکھیں، وہ معاہدہ جو امام حسن کا اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا، صحیح معاہدہ، چونکہ حکومت تھی، حکمران تھے، ان لوگوں نے وہ معاہدہ ہی غائب کر دیا، وہ معاہدہ ہی نہیں ملتا، آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی، اپنی طرف سے تاریخ میں داخل کروا دیں، وہ معاہدہ تاریخ کی کتابوں میں ایسا سامنے لے آئے، لگے کہ حسن کیا تھی یار، یہ کیا پیسوں کے پیچھے صلح کر لی، اتنے لاکھ مجھے دیا کرنا، یہ فلاں کو دینا، یہ ایسے کرنا، جو صلح کی شرائط، جھوٹی شرائط تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں، کسی حدیث صحیح سے ان کا وجود نہیں ملتا۔ اور قسم خدا کی امام حسن حضرت علی کے ساتھ لشکر کے پہلے کھڑے ہونے والے سپاہیوں میں تھے، لشکر کے اول صف میں کھڑے ہونے والے سپاہیوں میں، اپنے حق کو جانتے تھے، سچائی کو پہچانتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کے گود کے پلے ہوئے حسن و حسین جانتے تھے، سارا کچھ، سب کچھ جانتے تھے، مگر حالات ایسے آگے، آپ لوگوں کی باتیں سننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صلح کرتے ہیں، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بہت بڑا الزام تھا، جو یہ مخالف گروہ لگاتا تھا، مخالف گروہ،
انہوں نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی، مخالف گروہ نے، گروہ مخالف نے یہ بات کہنی شروع کر دی تھی کہ حضرت علی ان کے ہاتھ میں ایک بہانہ تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، کہ عثمان غنی کا خون نہیں دے رہے، قصاص نہیں دے رہے، قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے۔ یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ حکومت سے دستبردار ہو کر حکومت ان کے ہاتھ میں دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ کیسے لیتے ہیں، اپنے آپ سے بھی، اپنے والد گرامی سے بھی، اور حق مسلمانوں کی سچی جماعت سے جو الزام تھا وہ دور کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نے آپ نے وڈرا کر لیا، آپ ہٹ گئے اور صلح لکھی۔ صلح کی وہ چیزیں چیدہ چیدہ امام حسن کے خطبات سے ملتی ہیں، کوئی امام حسین کے خطوط سے ملتی ہیں وہ باتیں، اور پتہ یہ چلتا ہے وہ باتیں جو امام حسن کی صلح میں تھیں وہ فقط یہ تھیں کہ اگر تمہیں حکومت سونپ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول اور خلفائے راشدین کے طریقے پر کاربند رہنا،